अस्सलामु अलैकुम। फैज़ टीवी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नस्ला टावर का आखिर ऐसा क्या मसला है जो हम से बॉम्ब से उड़ाने की कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं? नस्ला टावर का बिल्डर का लालच इन मकीनों को ले डूबा। बिल्डर को 340 गज की जमीन हथियाने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। सर्विस रोड की सारी हुदूद इजाफी जगह कब्जा करना बिल्डर का जुर्म करार पाया, जबकि नस्ला टावर 15 मंजिल पर मुश्तमिल है जिसमें 150 फ्लैट्स हैं और 150 फ्लैट्स में से 44 फ्लैट आबाद हैं। हर फ्लैट की कीमत 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नस्ला टावर को NOC 2003 में जारी किया गया था। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक चीफ कमिश्नर कराची ने 1957 में मज़कूरा प्लॉट में 264 गज के इजाफे की मंजूरी दी। अलॉटमेंट लेटर में शाराए फैसल की चौड़ाई 280 फीट दर्ज थी, जबकि शाराए फैसल की मौजूदा चौड़ाई 240 फीट है, यानी कि 40 गज मजीद जमीन बिल्डर ने हथिया ली। इस तरह 1980 में शाराए फैसल की दोनों जानिब 20 फीट का रकबा प्लॉट में शामिल कर दिया गया। नस्ला टावर का 780 गज का प्लॉट 1044 गज का हो गया, जबकि नस्ला टावर का बिल्डर इकबाल इस वक्त बीमार है। नस्ला टावर का मामला सुप्रीम कोर्ट में 30 दिसंबर 2020 को उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने खुद नोटिस लेते हुए इस्तिफसार किया कि शाराए कायदीन पर एक बुलंदो बाला इमारत खड़ी है। अदालत को इस इमारत की कानूनी हैसियत से आगाह किया जाए कि अचानक 50 साल पुराने इलाके में एक प्लॉट कैसे निकल आया। 8 अप्रैल को दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर शरक़ी की अदम पेशी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया। ये तमाम तर मामला पिछले कई अरसे से चल रहे हैं, जबकि नस्ला टावर की जो मकीन है वो इस वक्त सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर पास हो गया है कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए, बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, लेकिन इस वक्त भी वहाँ के मुकीन नस्ला टावर को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़हीर मिन्हाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बात हो रही है नस्ला टावर के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। देखिए, इस मामले में दो पहलू हैं इस चीज़ के, एक है कानून और एक है इंसाफ। कानून ये है कि क्या इसका लीगैलिटी, लीगल स्टेटस क्या है, वो तो है इलीगल, ठीक है ना जी, मगर इंसाफ क्या है, क्या इंसाफ हुआ है, ये एक क्वेश्चन है। गुजारिश ये है कि क्या ये ऑल ऑफ ए सडन हम सुबह उठे तो ये नस्ला टावर खड़ा था, क्या ऐसा नहीं है। ये बना, किसी ने इसको प्लान किया, किसी ने इसको अप्रूव किया, अखबारों में इश्तिहार आए, उस वक्त ये तमाम इदारे कहाँ मौजूद थे। और क्या सिर्फ एक ही नस्ला टावर ही जो है वो इलीगल मौजूद है इधर कराची में जी? क्या ऐसा है? तो मेरे हिसाब में कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्डिंग जो आप किसी की जमीन पे या पब्लिक की जो यूटिलिटीज लैंड है उन पे आप कब्जा तो नहीं कर सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर इसके साथ आप वो जो कहते हैं कि कानून इंसाफ ऐसे हो के होता हुआ नजर आए, वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इस तरह कि और भी इलीगल बिल्डिंग्स इस शहर में चल रही हैं, इस लम्हे भी जुनाब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ उनको अप्रूव कर रहे हैं, अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यूटिलिटी सर्विसेज उनको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, लोग रिश्वतें लेके अलाउ कर रहे हैं। तो क्या जिन लोगों ने नस्ला टावर को अलाउ किया, जिन्होंने मॉनिटर करना था और नहीं मॉनिटर किया, उनके लिए क्या है? अच्छा ज़हीर मिन्हाज साहब, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से बात करें तो हुक्मनामे में कहा गया है कि ओरिजिनल लीज में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई है। बार बार सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जारी करदा लेटर दिखाया जा रहा है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास लीज जारी करने की कोई इख्तियारात मौजूद नहीं है। क्या मामला है ये? क्यों सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से लीज का ये लेटर दिखाया जा रहा है? क्या इसमें इनका कोई अमल दखल बनता है? लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होती है टाइटल और एक होता है बिल्डिंग। टाइटल जो है कि क्या जमीन जिसकी है उसको इख्तियार है जमीन को रिटेन करने का या नहीं, उसकी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं या नहीं, ये तो टाइटल जो बिल्डर है वो जाने या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो टाइटल जिसने ग्रांट किया वो जाने। सवाल ये है कि उस टाइटल पे जो बिल्डिंग रेज की गई है क्या वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है या नहीं है। वो भी देखिए ना, वो उसका क्या क्राइटेरिया क्या है। जब आप अप्लाई करते हैं बिल्डिंग के प्लान के लिए तो सबसे पहले आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं KBCA में, वो आपका टाइटल वेरीफाई करते हैं फ्रॉम द टाइटल ग्रांटिंग जो भी
اتھارٹی ہے وہاں سے، وہ جب اپنے آپ کو ویریفائی کر کے سیٹسفائی کرتے ہیں کہ جیسے کے ڈی اے کا پلاٹ ہے یا پی سی ایچ ایس کا پلاٹ ہے یا کے ایم سی کا، جب وہاں سے ویریفائی ہو کے آتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن ریگولیشن جو ہے ان کے مطابق یہ بلڈنگ جو ہے جو جتنے فلور، جتنا کمپلسری اوپن اسپیس، جو لینتھ ہائٹ جو بھی ہے، کیا وہ اس ود ان ریگولیشن ہے، اگر وہ ہے تو وہ اپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ٹائٹل اور بلڈنگ جیسے میں نے عرض کیا دو مختلف چیزیں ہیں. جو سندھی مسلم سوسائٹی ہے اس کا مے بی کہ ڈسپیوٹ نہ ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ جناب جب بلڈنگ اس اپروول کے لیے گئی 2003 میں، آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ 2003 میں اس کی بلڈنگ اپروو ہوئی، بلڈنگ پلان اپروو ہوا، اس وقت جو ٹائٹل سبمٹ کیا گیا وہ کیا تھا؟ یہ ایک کوشچن ہے. جو کے بی سی اے میں ہے، جو جس کو موجودہ جس کا نام ایس پی سی ہے، اس کو جو ٹائٹل سبمٹ کیا گیا کیا وہ اتنی زمین کا تھا جتنی زمین پہ آئے بلڈنگ اویلیبل ہے، یا اتنی زمین کا تھا جو کوڈ کہتی ہے کتنی زمین ہونی چاہیے؟ ایک یہ سوال ہے. پھر جن لوگوں نے اس وقت ٹائٹل کو دیکھ کے ویریفائی کر کے بلڈنگ پلان اپروو کیا، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ ان کالڈ فار رہے، مطلب کوئی ان کو کوئی کوشچن نہیں کیا، انہوں نے کیا رشوتیں لی، کیسے یہ ہونے دیا؟ جن اتھارٹیز نے یہ سارا چیک کرنا تھا وہ کہاں تھی؟ یہ اس کو آپ سنگل آؤٹ کر کے صرف بلڈر پہ یا سوسائٹی پہ یا جو خریدار ہیں جو ظہیر صاحب، جتنا اس میں بلڈر کا عمل دخل ہے اتنا اپروو کرنے والے کا بھی عمل دخل بنتا ہے. ظاہر ہے اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مکمکہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن کافی حصہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی بتایا ہے کہ وہ غیر قانونی تھا اور وہ اس میں شامل کر لیا گیا ہے. جی جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ سارا کام اس وقت ہوا نا جب یہ اپروو ہوا. 2003 سے ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، یا چلیں اس کا کچھ بھی تھا کہ انہوں نے اس کو ایشو کروایا یا اپروو ہوئی ہے اس کی جو بھی تھی، کہ ظاہر ہے ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں چلا ہے. اس کے بعد سڈن اتنے سالوں کے بعد خیال آ جانا کہ نسلہ ٹاور کا ایشو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. نسلہ ٹاور سے ریلیٹ اگر ہم بات کریں تو کتنی غیر قانونی چیزیں ایسی ہیں، تجاوزات ایسی ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے. تو اس میں چلے میں بات کر لیتی ہوں، یہ بتائیں رہائشیوں کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں، رہائشیوں کا اگر قانون کی زبان میں آپ بات پوچھ رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب جو ایک آپ نے بات سنی ہوگی کہ مشتری ہوشیار باش، جو خریدار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ جو ٹائٹل وہ خرید رہا ہے دیٹ ٹائٹل از سیکیور اینڈ سیف. ٹھیک ہے، تو قانونی حساب سے تو یہ ذمہ داری ان کی اپنی ہے. نہیں ظہیر صاحب، ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں، کئی سو لوگ اس میں، کافی لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. آپ کو لگتا ہے ایک نے وہاں سے سیٹسفیکشن نہیں لی ہوگی تمام تر ڈاکومنٹیشن میں، دوسرے نے نہیں لی ہوگی، تیسرے نے نہیں، یعنی کہ ان کو کمپلیٹ سیٹسفائی کیا گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے خرید لی ہے یہ جگہ. میں عرض کر رہا ہوں، میں وہ ایک ٹیکنیکل، وہ جو ایک ہائپوتھیٹیکل ایک جو لا کی سچویشن ہے کہ ایک خریدار جس نے ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لینڈ کیا اس کی کیا پوزیشن ہے، تو اس پہ یہ یونیورسل لا ہے کہ مشتری جو ہے وہ ہوشیار باش، وہ خبردار رہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ قانونی پوزیشن میں نے بتا دی کہ ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، اب اگر اس سچویشن میں وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی کورٹ ان کو ریلیف بھی نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ وہ ایک جو یونیورسل لا ہے کہ بھائی جو خریدار ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، وہ انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس لیے کورٹ بھی ان کو ریلیف نہیں دے گی. اب جو بھی ریلیف ہے وہ دیکھیں اس کو اس حساب سے ایڈمنسٹریٹولی ہی ہو سکتا ہے. قانونی طور پہ ان کو نہ کورٹ باؤنڈ کر سکتی ہے میرے خیال میں. دیکھیں کورٹ تو الٹیمیٹ کورٹ آف جسٹس ہے، مگر میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بھی کہ بلڈر دے دے یہ کر دے، یہ ایک وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے لیکن قانونی یہ میری اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جیسے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر ہوا ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے نسلہ ٹاور کا مالک متاثرین کو رقم واپس کرے اور کمشنر کراچی نسلہ ٹاور کے مالک سے رقم متاثرین کو واپس دلوائے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس جو بلڈر ہے وہ اقبال قاتلیہ ہے، وہ اس وقت بیمار پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر وہ آگے نہیں آتے ہیں اور متاثرین کو ان کے پیسے واپس نہیں کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا؟ کیونکہ وہ ایک دو دن میں تو پیسے واپس کرنے کی مجاز نہیں ہے، وہ تو ایک ٹائم مانگیں گے ہر چیز کا. آپ ایک بات دیکھیں، اب ہم بالکل پیورلی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. جی، گزارش یہ سپریم کورٹ کا یہ حکم یعنی سول کورٹ کی ڈگری نہیں ہے جو کہ ایگزیکیوٹیبل ہو. یہ سپریم کورٹ کا جو یہ حکم ہے یہ
वो मोटो जुरिस्डिक्शन में है, ये कुछ सिविल कोड की डिग्री नहीं है जिसकी एग्जीक्यूशन हो, जिसकी कंप्लायंस हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। मिसाल के तौर पे अगर सिविल कोड यानी सीनियर सिविल जज भी अगर ये डिग्री पास करता कि भाई ये जो बिल्डर है वो वापस पैसे करे और वो पैसे वापस नहीं करता तो उसके अकाउंट सीज हो सकते थे, उसकी चीजें बेच के लोगों को दिए जा सकते थे। मगर मेरी आज जाना राय में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में जो ऑर्डर पास हुआ है वो सिविल कोड की डिग्री नहीं है, तो डिग्री एग्जीक्यूटेबल नहीं है, और एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो रिकवरेबल नहीं है अमाउंट। सही, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये चीज़ मतलब नहीं हो सकती है ऑन प्रोसेस कि उनको उनकी रकम वापस दिलवाई जाएगी। अच्छा चलें ज़हीर मिन्हाज साहब, हम बात कर लेते हैं दोबारा से नस्ला टावर के हवाले से। जो मुतासिरीन हैं इस वक्त काफ़ी लोग खाली करके जा चुके हैं उस अपार्टमेंट्स को, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ चुका है और अगर रिहायशी वो जगह खाली करने को तैयार नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको एट एनी कॉस्ट इसको डिमोलिश किया जाए। डिमोलिशन से पहले इसको विकेट करना जरूरी है। तो अगर लोग विकेट नहीं होते तो फिर एक क्योस है, लेकिन एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कंप्लायंस होना जरूरी है, जो कि कंप्लाई नहीं हो रहा तो फिर क्या है, क्योस है, लोग रोएंगे पीटेंगे, सड़कों पे आएंगे। ये पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सड़कों पर हैं, सरापाए एहतिजाज बने हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑर्डर आना था वो तो आ चुका है कि इनको इनके घरों से निकाला जाए। अब मतलब समझ नहीं आ रहा है इन तमाम तर चीजों का क्या हल निकलेगा। इसका हल जिस ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है आगे आना, और ऐसे मामलात में गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की लोगों ने बनाई है ना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है ना जी। तो ये इस गवर्नमेंट का काम है कि वो आगे आए और इसमें से कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन निकाले जो सबके लिए काफी कबूल हो, जैसे कि उनको विकेट करके कोई ऑल्टरनेट। लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी अल्टीमेट तो है ना, क्योंकि स्टेट के ही एम्प्लॉइज ने ये इलीगैलिटी को परपेचुएट करने में अपना किरदार अदा किया। स्टेट के एम्प्लॉइज ने, केवीसी के मुलाजिमीन जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने ही इस इलीगैलिटी को आगे बढ़ने में मदद दी, तो गवर्नमेंट भी वाइकेरियसली लायबल है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़हीर मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी नस्ला टावर केस के हवाले से। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त शाराए फैसल पर बना हुआ नस्ला टावर जिसका फैसला आ चुका है और उसको ये कहा जा रहा है कि फ़ौरन से बेशतर धमाके से उड़ा दिया जाए। कंपनियों ने नस्ला टावर को धमाके से गिराने के लिए कंपनियों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं, जबकि वहाँ के रिहायशी इस वक्त भी सरापाए एहतिजाज बने हुए हैं। पूरा नस्ला टावर खाली हो चुका है, लेकिन कुछ रिहायशी ऐसे हैं जिनका ये कहना है, कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि हमने अपना जेवर बेचा, हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी ली है, हमने बैंकों से कर्जे उठाए हैं, उसके बाद हम इस जगह पर आकर रिहाइश पजीर हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों में हमारा क्या कसूर है, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ चुका है कि नस्ला टावर को खाली करवाया जाए, और मकीनों को यह भी कहा जा रहा है कि अदालत ने हुक्म दिया है नस्ला टावर का मालिक मुतासिरीन को रकम वापस करे, और ये तमाम तर जिम्मेदारी बनाई है कमिश्नर कराची की कि वो तमाम तर जो मुतासिरीन है नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासिरीन को वापस दिलवाएं। तो दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द नस्ला टावर के जो मुतासिरीन हैं उनको उनकी रकम वापस मिलनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री ने गैर कानूनी तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब गली महल्लों में कायम तजावुजात गिराने की बारी आ गई है। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसले के जरिए हुक्म दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs गली महल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात खत्म करें। तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि कराची की तमाम DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसले में यह हुक्म भी दिया है कि अगले सेशन में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स DMC रिपोर्ट्स के हमरा खुद पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने कराची के नाला मुतासिरीन की बहाली से मुतालिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
عدالت عظمیٰ نے حکومت سندھ کو اپنے وسائل سے رقم فراہم کرنے اور متاثرین کی بحالی کی رپورٹ ہر ماہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے تجاوزات اور رفاہی پلاٹ سے متعلق 25 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے دستخط تھے، اس لیے انہیں طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نالہ متاثرین کی بحالی کے لیے 10 بلین روپے کے بندوبست کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ سندھ کابینہ نے رواں سال کے بجٹ سے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ باقی 9 ارب روپے کا 2 سال میں انتظام کریں گے۔ ان 2 سالوں میں نالہ متاثرین کو گھر، پانی، بجلی، روڈ، راستے اور سیوریج کا انتظام سندھ حکومت نے کرنا ہے۔ یہ تمام تر ذمہ داری سندھ حکومت پر آتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت نے۔ بہت شکریہ سر، فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے۔ بات ہو رہی ہے نالہ متاثرین کے حوالے سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غیر قانونی تجاوزات کا سلسلہ ایک جاری ہے، چاہے وہ گجر نالے ہوں، چاہے وہ دیگر جگہ ہو، لیکن غیر قانونی تجاوزات کا سلسلہ بلکہ بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سردار نزاکت سے بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری نے غیر قانونی تجاوزات کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے سندھ حکومت کو کہ جتنا بھی نالہ متاثرین ہیں ان کو سندھ حکومت خود سے پیسے دے گی تاکہ وہ اپنا کہیں اور گھر بنا سکیں۔ کافی عرصے سے یہ معاملہ ہائی لائٹ رہتا ہے، چاہے وہ گجر نالے ہوں، چاہے وہ دیگر جگہ ہو، لیکن غیر قانونی تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام تر جگہوں پر غیر قانونی یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے، یا تو مکانات بنا لیے جاتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان جگہوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اسپیشلی جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو جب گجر نالے پر جو تجاوزات قائم ہوتی ہے ان کی وجہ سے اوور فلو ہونے کی وجہ سے نالوں کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تباہی سامنے آتی ہے۔ لیکن اس بار دیکھنے میں آیا کہ جس طریقے سے عدالت عظمیٰ نے نوٹس جاری کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جتنا بھی نالہ متاثرین ہیں ان کے لیے ہم پیسے مہیا کر چکے ہیں، 1 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ سندھ کابینہ نے رواں سال کے بجٹ سے 1 ارب روپے کی منظوری بھی دے دی ہے، باقی کی بھی منظوری لے لی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت سے۔ بہت شکریہ سر، فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے۔ بات ہو رہی ہے غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بالکل کراچی سے غیر قانونی تجاوزات ختم ہونے چاہیے۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ کراچی کو ایک نیٹ اینڈ کلین شہر ہونا چاہیے اور بنانا ہے ہم نے۔ لیکن انفارچونیٹ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کو ایک جان بوجھ کے غریب لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ صرف اس وقت پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نسلا ٹاور بنا ہوا ہے، اور اس کو گرانا اتنا ضروری ہے۔ اور پھر جس طرح کے کمنٹس پاس کیے گئے ہمارے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کہ جی اس کو بم کے ذریعے اس کو گرایا جائے، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ غریب لوگوں کے دل پہ جو زخم ہے اس کے اوپر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان پورے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائیں کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کمپنسیشن ملنی چاہیے، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو متبادل جگہ ملنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ دیکھیں سردار نزاکت، آپ بات کر رہے ہیں نسلا ٹاور کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو متاثرین ہیں ان کو بھی جگہ ظاہر پیسے مل جائیں گے جو ان کے مالکان ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ 2003 کا معاملہ ہے، جو نسلا ٹاور کا معاملہ ہے 2003 کا معاملہ ہے، اس وقت سے اب تک یہ تمام تر سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں نالہ متاثرین کے حوالے سے۔ اس وقت نالہ متاثرین کے حوالے سے بات کی جائے تو کتنے لوگ، ہزاروں لوگ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان کو سندھ حکومت کی جانب سے کس طریقے سے زمین پرووائڈ کی جائے گی، گھر پرووائڈ کیے جائیں گے؟ زمین ایلوکیٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کون سی جگہ لوکیٹ ہو گئی ہے؟ یہی کراچی میں ہی ہے۔ اچھا، ہاں، 2 جگہ ایلوکیٹ ہوئی ہے۔ میں ساری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ کسی دن کسی پروگرام میں بیٹھ کے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتا دوں گا۔ پوری طرح سے سندھ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ
جو لوگ متاثر ہوئے، چاہے کسی ایریا سے بھی متاثر ہوئے، کسی جگہ سے بھی متاثر ہوئے، سندھ گورنمنٹ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم امید تو کرتے ہیں۔ سردار نزاکت، اب تک سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جگہ لوکیٹ ہو گئی۔ اوور دی نائٹ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو آرڈر پاس کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے لوگوں کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو جگہ ان کی تیار ہونے کے بعد ان کو بے گھر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو آدمی پاور میں ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میرے جو احکامات ہوں اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ایک پاپولر فیصلہ ہو اس کے اوپر سب سے پہلے عمل درآمد ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چیف جسٹس صاحب پاکستان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو کراچی سے جن لوگوں کو چاہے گجر نالہ کے متاثرین ہوں یا باقی جگہوں کے جو متاثرین ہیں، انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ ان کی پوری ذمہ داری لیتی ہے، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے مطابق سی ایم سندھ انشاءاللہ اس پہ پوری ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کوئی شکوے شکایت نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے سردار نزاکت، اگر یہ دیکھا جائے کہ نالہ متاثرین ہیں تو کتنے ظاہر لوگوں کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے جو اس وقت اسپیشلی نالہ متاثرین ہیں؟ کیونکہ آپ نے ظاہر جگہ تو لوکیٹ کر لی ہے، ان کو گھر بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، بنا کے پرووائڈ کریں گے یا زمینی شکل میں پرووائڈ کریں گے؟ اس کی ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے کہ کتنے متاثرین ہیں، لیکن میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کافی جگہوں پہ لوگوں کے گھروں کو ڈیمولش کیا گیا، نالوں کے اوپر کلیئرنس ہوئی، اور جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ جو ہمارے چیف جسٹس پاکستان نے جو انسٹرکشن دی ہے انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرے گی، اور پھر خود بھی پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ نعرہ ہے، یہ ویژن ہے کہ ہم انشاءاللہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ان کو گھر بھی پرووائڈ کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہی کیا گیا، اور آج بھی ہم پورا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ کراچی کے جتنے متاثرین ہیں، سندھ کے اندر جتنے متاثرین ہیں، انشاءاللہ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اچھا سردار نزاکت، ظاہر ہے جو ان لوگوں نے نالوں کے اوپر تجاوزات قائم کیے تھے، گھر بنا لیے تھے، ایک طویل ٹائم سے یہ گھر قائم ہیں، ان کا تجاوزات قائم ہیں، تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، نون لیگ کے دور حکومت میں کبھی یہ چیز ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہی یہ چیزیں ہائی لائٹ کیوں کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، جس دوران بنے یہ سب کو پتہ ہے کہ کون سے دور کے اندر بنے۔ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری نے جس طریقے سے غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اب جتنے بھی تجاوزات جو لوگوں کی لسٹ موجود ہے ان کو جگہ لوکیٹ کر کے دیں، کیونکہ وہ بے گھر ہیں، ظاہر ہے بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت بے سر و سامان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ حکومت کو اپنے وسائل سے رقم فراہم کرنے اور متاثرین کی بحالی کی رپورٹ ہر ماہ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ تجاوزات اور رفاہی پلاٹ سے متعلق 25 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے دستخط موجود ہیں، اس لیے انہیں طلب کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نالہ متاثرین کی بحالی کے لیے 10 بلین روپے کے بندوبست کی یقین دہانی کروا لی ہے۔ سردار نزاکت ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما موجود تھے، ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہم نے جگہ لوکیٹ کر لی ہے، 2 جگہ ایسی ہیں جو لوکیٹ کی گئی ہیں جہاں پر ان تمام تر ہزاروں افرادوں کو گھر دیے جائیں گے، روٹی کپڑا اور مکان کا جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کو ہم پورا کر کے دکھائیں گے، اور کسی کو ہم بے سر و سامانی کی حالت میں نہیں رہنے دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو پوائنٹ آف ویو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔